علیہ وسلم نے بہت ساری چیزوں سے پناہ چاہی ہے، اسی میں حضور علیہ السلام نے سستی سے پناہ چاہی ہے۔ ایک دعا ہے اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والجبن والبخل والعجز والکسل۔ تو کسل کے معنی کیا ہیں؟ سستی۔ حضور علیہ السلام نے اس سے پناہ چاہی، اسے شیطان سے پناہ چاہتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ نفس کے شر سے پناہ چاہیے، فتنوں سے پناہ چاہیے، دجال سے پناہ چاہیے، وغیرہ وغیرہ۔ ایسے حضور علیہ السلام نے سستی سے پناہ چاہیے۔ سستی کی وجہ سے انسان بہت ساری خیر سے محروم رہتا ہے۔ یہ جو ہم کو فجر کی نماز نہیں ملتی، جماعت نہیں ملتی، اور خدا نخواستہ کبھی قضا ہو جاتی ہے، تلاوت ناگاہ ہوتی ہے، ذکر ناگاہ ہوتا ہے، اس سب کے پیچھے جو چیز کار فرما ہوتی ہے وہ کیا ہے؟ سستی۔ اور سستی کا مقابلہ انسان کس سے کرے؟ چستی سے۔ اور اس طرح مقابلہ کرے کہ جس چیز میں انسان کو سستی آتی ہو۔ مثلا ہم کو 4 رکعت فجر پڑھنی ہے، 2 رکعت فرض، 2 رکعت سنت، اب یہ سستی کرتا ہے نفس، تو اس کا مقابلہ کر لو کہ 4 رکعت تو پڑھنی ہے، تہجد بھی پڑھنی ہے نہیں؟ سنتوں میں سستی کرتا ہے نفس، تو اس کو نوافل کا کیا بناؤ؟ عادی بناؤ۔ سے مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے مثال سے سمجھایا ہے کہ نفس کو سیدھا کرنا، کہ اگر ایک لکڑی وہ ٹیڑھی ہو گئی ہے، گیلی لکڑی کیا ہو گئی ہے؟ ٹیڑھی۔ اب اس کو ہم سیدھا کریں، ہم نے ایسے بالکل جو ہی چھوڑیں گے تو وہ پھر بھی کیا ہو جائے گی؟ انہیں تھوڑا بہت ٹیڑھا پن ختم تو ہو جائے گا، لیکن پورا ٹیڑھا پن ختم۔ اگر اس کا ٹیڑھا پن ختم کرنا ہے تو کیا کریں گے؟ ہم اس کو دوسری طرف سے موڑیں گے۔ اگر وہ ایسی تھی ہم کیا کریں گے؟ ایسی، انہیں دوسری طرف سے موڑیں گے۔ اب جو کچھ وقت تک موڑے رکھا، اب جو کھولیں گے تو کیا ہو جائے گی؟ سیدھی۔ ایسے ہی ادھر آئیے، ادھر آئیے۔ ایسے ہی جو نفس سستی کرتا ہے تو اس کی سستی بھگانے کا طریقہ کیا ہے؟ اس کا مقابلہ کرو چستی سے۔ جس کام میں سستی کرے اس کو زیادہ کرو۔ اگر 4 رکعت میں سستی کرتا ہے تو 8 رکعت پڑھو۔ معمول ہے مثلا آدھا پارہ پڑھنے کا، نفس اس میں بھی سستی کرنے لگا تو اسے 1 پارہ پڑھو۔ آپ 10 منٹ ذکر کرنا ہے، نفس سستی کرتا ہے، اسے 20 منٹ کراؤ۔ تو جس چیز میں نفس سستی کرے، سستی کا مقابلہ کس سے کرنا ہے؟ چستی سے۔ تو سستی کی وجہ سے انسان بہت ساری بھلائیوں سے اور بہت ساری خیر سے محروم رہ جاتا ہے۔ اس لیے انسان کو سستی سے بچنا چاہیے، اور ان کاموں سے بھی بچنا چاہیے جن سے سستی پیدا ہو۔ آدمی نے بہت کھا لیا، اب بہت کھانے کے بعد پھر آپ نماز پڑھیں تو مزہ نہیں آتا، تو بہت زیادہ کھانے سے بھی پرہیز کرے۔ آدمی کچھ بھی نہ کھائے، اس سے بھی کیا آئے گی؟ سستی، کمزوری، اس سے بھی احتراز کرے۔ ایک تو جن چیزوں کی وجہ سے سستی آتی ہے ان سے کیا کرے؟ پرہیز۔ بہت دیر تک جاگ رہا ہے، اب صبح سستی تو آئے گی، تو بہت دیر تک جاگنے سے بھی آدمی کیا کرے؟ پرہیز کرے۔ حضور علیہ السلام نے عشاء کے بعد دنیوی بات کرنے سے کیا کیا ہے؟ منع کیا ہے۔ اس لیے کہ جو دیر تک دنیا کی باتیں کرتا رہتا ہے، دیر تک جاگتا رہتا ہے، تو اس صبح سویرے کب اٹھے گا؟ ہاں، کسی کو کوئی مطالعے کا معاملہ ہو، پڑھائی کا معاملہ ہو، تب بھی اتنی دیر نہ جاگے کہ صحت متاثر ہو۔ اگر صحت ہے تو پھر پڑھائی میں بھی مزہ ہے۔ اگر خدا نخواستہ صحت متاثر ہو گئی
تو پھر پڑھائی بھی کسی کام کی نہیں رہتی. اس نے محنت کرنی چاہیے لیکن اتنی محنت کرے کہ آدمی کے اندر صحت متاثر نہ ہو, کمزوری نہ آئے. تو سستی کے کاموں سے پرہیز کرے, اور پھر بھی نفس سستی کا معاملہ کرے تو اس کا مقابلہ کس کے ذریعے کرے؟ جس کام میں سستی کرتا ہے تو جتنی مقدار کرنا چاہتا تھا سستی کی وجہ سے وہ نہیں کر پاتا, تو اس کام کی ڈبل مقدار کرو اور نفس پر بوجھ ڈال دو. یہ نفس بہت سرکش ہے. حضرت فرید الدین عطار نے نفس کو, ایک پرندہ ہوتا ہے, کیا بولتے ہیں اس کو, اس کی گردن لمبی ہوتی ہے, ہاں, شتر مرغ. کیوں شتر مرغ بداں ای نفس را, یعنی یہ نفس جو ہے یہ شتر مرغ کی طرح ہے. کیا مطلب؟ شتر مرغ ہوتا ہے اونٹ کی طرح, ہوتی ہے اس کی بھی لمبی گردن. نئے کشت بارے نہ پرت بر ہوا, نہ تو بوجھ اٹھاتا ہے اور نہ ہوا میں اڑتا ہے. اگر اس شتر مرغ کو کہو بھائی تو اونٹ کی طرح لگتا ہے, ذرا بوجھ اٹھا, تو کیا کہے گا؟ طائر, میں تو پرندہ ہوں, میرا بوجھ اٹھانے سے کیا کام. اور کہو ذرا اڑ کے دکھلاؤ, تو کہ میں تو اونٹ ہوں. یعنی جب اونٹ کا کام لینے لگو تو کیا کہے گا؟ میں پرندہ ہوں. اور کہو اڑو تو کیا کہے؟ میں تو اونٹ ہوں. اونٹ تو نہیں اڑا کرتا. پر یہ حال ہے کس کا؟ اس نفس شتر مرغ کا. اس لیے اس کا مقابلہ کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے. مجاہدہ فرض ہے. مجاہدے کا مطلب کیا ہے؟ نفس کا مقابلہ. جن کاموں کے کرنے کو حکم دیا شریعت نے, یہ نفس سستی کرتا ہے, کرنے نہیں دیتا, تو وہاں نفس کا مقابلہ کرنا کیا ہے؟ فرض ہے. جن کاموں سے شریعت نے روکا ہے لیکن نفس نہیں رکتا, وہ انہی کاموں کی طرف لپکتا ہے, تو وہاں نفس کا مقابلہ کر کے ان کاموں سے اپنے آپ کو بچانا ہے. کیا ہے؟ فرض. اس لیے مجاہدہ کیا ہے؟ فرض. اور حضور علیہ السلام نے فرمایا المجاہد من جاہد نفسہ فی طاعت اللہ, کہ حقیقی مجاہد وہ ہے جو اپنے نفس کے ساتھ مقابلہ کرے اللہ کی طاعت میں. تو جس کا نفس, جس کے جی صبح اٹھنے کو نہیں چاہتا لیکن یہ اپنا نفس کا مقابلہ کر کے اٹھتا ہے, یہ کیا ہے؟ مجاہد ہے. نفس بد نگاہی پر آمادہ کرتا ہے, یہ نفس کا مقابلہ کر کے اپنے آپ کو بد نگاہی سے بچاتا ہے, تو یہ مجاہد ہے. المجاہد من جاہد نفسہ فی طاعت اللہ. حقیقی مجاہد وہ ہے جو اپنے نفس سے جہاد کرے, مقابلہ کرے اللہ کی اطاعت, ہے نا. اور یہ ایسا دشمن ہے کہ اگر کسی نے اس ایک دشمن کو قابو کیا تو اس کے لیے جنت کا وعدہ ہے نا قرآن میں. اما من خاف مقام ربہ, اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے کے سلسلے میں ڈرتا رہا کہ یار ایک وقت آنے والا ہے مجھے اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر زندگی کا, جوانی کا, کمائی کا, خرچ کا, علم کا حساب دینا ہے. پھر اس کا اثر کیا ہوا؟ وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ, اس نفس دشمن کو غلط قسم کی خواہشات پر عمل کرنے سے روکا. فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ, جنت اس کا ٹھکانہ ہے نا. اس لیے کیا فرمایا؟ حُفَّتِ النَّارُ بِالشَّهَوَاتِ وَحُفَّتِ الْجَنَّةُ بِالْمَكَارِهِ, جہنم کا احاطہ کیا گیا ہے شہوات کے ذریعے. کیا مطلب؟ جو آدمی یہ چاہے خدا نخواستہ جہنم میں جانا ہو, اس کو کہہ دو نفس کی ہر جائز ناجائز خواہش پوری کرتے رہو اور جہنم کی طرف بڑھتے رہو. وَحُفَّتِ الْجَنَّةُ بِالْمَكَارِهِ, اور جنت کا مقابلہ کیا گیا, جنت کا احاطہ کیا گیا کس کے ذریعے؟ مکارہ, ناگوار چیزوں کے ذریعے. جنت میں جانے کے لیے بہت سارے ایسے کام کرنے پڑتے ہیں
جو نفس کے لیے کیا ہے؟ ناگوار. صبح اٹھنا، خاص کر آج کی چھوٹی رات میں، نفس کو گوار ہے، ناگوار. لیکن جنت کا راستہ یہ. آج کل کے ماحول میں اپنی آنکھوں کا بچانا نفس کو گوار ہے، ناگوار، بڑا ناگوار ہے. لیکن جنت کا راستہ، موبائل میں پتہ نہیں کیا کیا حیات سوز حرکات ہوتی، اور آج کل تو ہر کسی کے پاس بڑا موبائل ہے الا ماشاء اللہ. اس بڑے موبائل کے ہوتے ہوئے اپنے آپ کو غلط چیزوں کے دیکھنے سے روکنا، یہ نفس کو گوار ہے، ناگوار، ناگوار. لیکن جنت کا راستہ یہی ہے. کمانے میں حلال اور حرام کا لحاظ رکھنا، حلال پر اکتفا کر کے تھوڑا کمانا، اور بہت سارے حرام سے اپنے آپ کو بچانا، یہ نفس کو گوار ہے، ناگوار. لیکن جنت کا راستہ یہی. تو کس پر بات چلی تھی؟ میں نے کہا تھا فجر کس کس نے جماعت میں پڑھی، تو سب نے ماشاءاللہ ہاتھ ہے 2-4 کو چھوڑ کر. تو انہوں نے جو فجر کی جماعت نہیں پڑھی، تو کون چیز روکنے والی؟ کوئی حکومت نہیں روکتی، کوئی دشمن نہیں روکتا. روکتا ہے تو کون؟ اپنا نفس. یہ نفس دوست ہے دشمن؟ یعنی اتنا خطرناک ہے. اللہ تو بلا رہے ہیں حی علی الصلاۃ، حی علی، اللہ ہی کے کہنے سے تو بلایا جا رہا ہے. یہ نفس اتنا شریر ہے، اٹھنے نہیں دیتا. اسی لیے تو فرمایا ارأیت من اتخذ الہہ ہوا، کہ تم نے دیکھا اس انسان کو جس نے اپنی خواہش کو کیا بنایا؟ اپنا الہ. تو خواہش کو اور نفس کو الہ بنانے کا مطلب یہ تھوڑی کہ انسان نفس کو سجدہ کرتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مقابلے کس کی مانتا ہے؟ نفس کی. گویا کہ اس نے اپنا الہ کس کو بنایا؟ اللہ تعالیٰ میری بھی آپ کی بھی نفس کی شرارتوں سے حفاظت فرمائے. اللہ ہم سب کو اپنی نفس کو قابو میں رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جہاں جہاں نفس اللہ کے حکم کے خلاف، شریعت کے حکم کے خلاف کسی کام پر آمادہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ہم کو توفیق عطا فرمائے اپنی نفس کا مقابلہ کر کے اللہ کو راضی کریں اور اللہ کی جنت کو کمائیں. سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک.